السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ذرا بات کرتے ہیں مذہبوں کے بارے میں اور میں مذہبوں کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ضروری ہے کہ آپ ذرا سمجھیں کہ جو برین واشنگ آپ کی ہوئی ہے، جو ہم سب کی برین واشنگ ہوئی ہے، جو کہ بہت عرصے سے چل رہی ہے، وہ برین واشنگ یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ مذہب لے کر آ رہے تھے، اور جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بات کر رہا ہے الاسلام مذہب کی، اور جب آپ اس کو اس لینس سے دیکھتے ہیں قرآن کو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ٹرک ہے نا، یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو میں تھوڑا آپ کو بیک سٹوری دینا چاہ رہا تھا کہ اصل میں مذہبوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کیا۔ میں نے اس کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں تھوڑا الوڈ کیا تھا، یعنی میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن میں ذرا یہاں ویڈیو میں یہ تھوڑی لانگ ویڈیو ہوگی، لیکن میں ذرا بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ مذہب جو آپ کے خیال میں جو ایک چیز ہے وہ ہے کیا، اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو وہ ہے کیا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں جاؤں، بہت ساری باتیں جو میں کرتا ہوں اس ویڈیو میں یا دوسری ویڈیوز میں یا میرے کام میں جو ہے، جو کتابیں میں نے لکھی ہیں وہ سیم گیرنس ایک آدمی ہے جس نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلش میں، تو قرآن کمپلیٹ ریویلیشن اس کے کام میں سے ہیں۔ اور ایک اور آدمی ہے ایلن واٹ، خیر تھا وہ انتقال ہو گیا اس کا، لیکن اس کی بھی بہت ساری باتیں ہیں جن سے میں متاثر ہوا، اور میں کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ سچائی کو جاننا چاہتا تھا۔ یہ ایک جو ہے مجھ میں ڈرائیو تھی، آئی تھنک بہت سے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی یہ ایک ڈرائیو ہے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو سسٹمز جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو علم ہے نا، یہ نالج جو ہے نا، یہ چھپائی گئی ہے ہم سے۔ ہمیں جو ہے اسکولوں میں جو ہے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارا جو ہے ورلڈ ویو کہ ہم کس طرح سمجھتے ہیں دنیا کو، اس کو شیپ کیا جاتا ہے۔ اور وہ شیپ کرنا جو ہے اس کو آپ کو ایک برین واشنگ جو آپ کی ہے وہ سسٹم کا پارٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک سسٹم میں رہتے ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ مذہب جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مطلب کیا ہم سمجھتے ہیں مذہب ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ اصل میں ایک چیز ہے جو اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مذہب ایک کتاب پر بیسڈ ہوتا ہے یا کسی آدمی پر بیسڈ ہوتا ہے، کوئی جو اس کو آپ رسول کہہ لیں، نبی کہہ لیں، یا انلائٹن کوئی بندہ کہہ لیں، کہ وہ شروع کرتے ہیں مذہب۔ یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے، اور یہ کہ مذہب کی کچھ بلیفs ہوتی ہیں، کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ عقیدے ہوتے ہیں، اور یہ مذہب جو ہے اس میں ایک ایکسپرٹ کلاس ہوتی ہے جس کو اسکالرس کہتے ہیں یا کلرجی کہتے ہیں یا عالم کہہ لیں آپ ان کو۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے ایک طرح سے کنٹرولرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مذہب کو کس طرح جو ہے ہمیں اس پہ کیسے چلنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں، یہ کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اسلام ہی میں یہ پائی جاتی ہیں، یہ کرسچینٹی میں بھی پائی جاتی ہیں، جوڈیزم میں بھی پائی جاتی ہیں، بدھزم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہندوازم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جو بھی ریلیجنز ہیں، جو بھی مذہب ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، یا وہ ابھی چل رہے ہیں یا وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، ان میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس سینس میں اسلام جو ہے وہ دوسرے مذہبوں سے کوئی الگ نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح سے وہی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مذہب کی ایک بیک سٹوری ہوتی ہے کہ بھائی دنیا، کائنات کیسے بنی، ٹھیک ہے، اور کیسے ختم ہوگی۔ ہر مذہب کی ایک بیک سٹوری ہوتی ہے کہ یہ مذہب کس نے شروع کیا، اس کی ہسٹری ہوتی ہے کہ جس نے شروع کیا اس نے کیا آگے باتیں بتائی۔ وہ یوزلی کسی کتاب پر بیسڈ ہوتا ہے، جو دعویٰ ان کا ہوتا ہے مذہب والوں کا کہ یہ کتاب جو ہے یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا انسپائرڈ ہے، مطلب اس کی کوئی اتھارٹی ہے، کوئی اختیار ہے اس کا۔ تو اگر ہم اسلام کو لیں اور چلیں ہم عیسائیت کو ساتھ میں لیتے ہیں، دونوں کرسچینٹی اور اسلام کو لیتے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان دونوں میں سملیرٹیز کتنی ہیں۔
لوگ یہ بات جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے الاسلام وہ کوئی خاص چیز ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ وہی چیز ہے. تو مذہب یوزلی جو ہوتے ہیں وہ جیسے کرسچینٹی کو آپ لے لیں, اس میں ان کا بلیف ہے کہ ایک خدا ہے جس نے بنایا کائنات کو, جس کو وہ اکثر جو ہے وہ لارڈ کہتے ہیں یا فادر کہتے ہیں. اسی طرح اسلام میں بھی یہ ہے کہ خدا نے, گاڈ نے, اللہ نے بنایا اسلام, کائنات کو بنایا. اور یہ کہ انہوں نے جو ہے محمد کو, رسول جو ہیں, ان کو آتھرائز کیا کہ وہ یہ مذہب بنائیں. اسی طرح کرسچینٹی میں بھی جو جیزس کرائسٹ جو ہیں, جس کو مسیح کہتے ہیں, وہ بھی جو ہے اس طرح کی فگر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آتھرائز ہوئے کہ انہوں نے کرسچینٹی بنائی. اور یہ کہ کرسچینٹی کے ریچولز ہیں, ان کی بیپٹزم ہے جو وہ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, سرکمسیژن وہ کرتے ہیں, ختنے کاٹتے ہیں, اور ان کی عبادات ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کو پرے کرنا ہے, اور ان کی جو ہے جگہ ہیں جہاں وہ یہ کرتے ہیں, دعا کہہ لیں آپ اس کو یا پریئر کہہ لیں, جو چرچ ہے, جو کلیسا ہے. اسی طرح اسلام میں بھی عبادت گاہیں ہیں, جو مسجد جو ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں جا کے جو ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے, یہ ہماری عبادات ہیں. اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے کرسچینٹی میں بھی یہ ہے کہ بھئی ایک ہیئر آفٹر ہے, اس کے بعد آخرت ہے. اسی طرح اسلام میں بھی ہے کہ بھئی یہ ایک ہیئر آفٹر آنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو یہ کچھ سملیرٹیز ہیں ان دونوں ریلیجنز میں, اور باقی ریلیجنز میں بھی آگے پیچھے یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو چکر سارا وہ یہ ہے, بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مذہب جو ہے بنانا یا مذہب کو جو شروع کرنا, وہ اصل میں قرآن کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اور پیغمبر جو ہے وہ مذہب نہیں بنا رہے تھے. آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ عیسیٰ نے آ کے عیسائیت شروع کی, یا محمد نے آ کے اسلام شروع کیا, یا موسیٰ نے آ کے یہودیت شروع کی, جوڈیزم شروع کیا. اس طرح کی کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. اور یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیوں نہیں بتاتا ہمیں کہ بھئی یہ مذہب جو ہے وہ شروع کیے گئے ان لوگوں نے. تو تھوڑا ہسٹری میں جائیں, اگر آپ تاریخ میں جائیں اور آپ دیکھیں, میں عیسائیت کو ایز این ایگزامپل لے رہا ہوں تو میں اسی کی بات کروں گا, اور میں نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے کافی غور سے. تو اصل میں جو کرسچینٹی جو ریلیجن جو ہے, جس کے فرقے ہیں بہت سارے, ظاہری بات ہے ان میں پروٹیسٹنٹس بھی ہیں, کیتھولکس بھی ہیں, لوتھرنس بھی ہیں, اور بھی جو ڈفرینٹ جن کے ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں جو بھی بڑھ گئی ہے کرسچینٹی, وہ جو ہے ان چیزوں میں تو اگری کرتے ہیں کہ عیسیٰ نے آ کے جو ہے یہ سب شروع کیا, کرسچینٹی انہوں نے شروع کی اور چرچ کو آتھرائز کیا کہ وہ جو ہے پھر ایک طرح سے اس کا محافظ بنے. لیکن کرسچینٹی اصل میں جو ہے اگر آپ ہسٹری آ کے پڑھیں تو وہ عیسیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, وہ کنیکٹڈ ہے ایک آدمی سے جس کا نام ہے پال. اور پال جو آدمی تھا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ اپوسل ہوں عیسیٰ کا, میں ایک طرح سے مجھے چنا گیا ہے. اور یہ آدمی جو تھا یہ ایکچولی رومن تھا. اور رومن امپائر, اگر آپ اگین آپ کو تھوڑی ہسٹری میں جانا پڑے گا, رومن امپائر جو ہے وہ اسی نے جو ہے اسلام کرسچینٹی کو, عیسائیت کو اڈاپٹ کیا اور اس کو پش کیا, یعنی اس کی مارکیٹنگ جو ہے, اس کی پروموشن جو ہے, اس کو نافذ, اس کو پھیلانا, یہ سارا کام جو ہے وہ رومن امپائر نے کیا. اور جو رومن ایمپرر تھا جس نے اس میں بہت کام کیا وہ تھا اگسٹس کے نام سے. تو یہ تھوڑی بیک سٹوری ہے کرسچینٹی کی, اس کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جو ان کے عقائد ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں, اور یہ جو باقی ان کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں جو کور ٹینٹس ہیں, جو ستون ہیں ان کے, وہ کاؤنسل آف نائسیا ایک کاؤنسل تھی, وہ بنائی تھی روم میں, ادھر یہ سب ڈسکشنز ہوئے اور یہ ریلیجن جو ہے اس کو اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو پش کیا گیا. اور اس کی وجوہات کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا, یہ بات جو ہے نا یہ ایکچولی سمجھنا یہ کور ہے, کیونکہ مذہب جو ہے وہ
یہ چیز نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی کتاب سے ہٹائے. یہ سارے مذہب یہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کرسچینٹی کو لے لیں یا جوڈیزم کو لے لیں یا اسلام کو لے لیں. میں ہندوازم اور بدھزم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کی تو کتاب کو ریجیکٹ کرتا ہوں میں، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں خالی جو ہے 3 کتابیں اتاری گئی، تورات، انجیل اور قرآن. تو میں اگین کیونکہ میں کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں تو میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں. تو میں جو یہ ان کا جو کور بلیف ہے کہ جیسس کرائسٹ جو ہے، عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو سراسر شرک ہے، اور قرآن اس کے خلاف بہت کھلی بات کرتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کمپلیٹلی. کیوں؟ کیونکہ اگر لوگ یہ بلیف کرنا شروع ہو جائیں کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جانا چاہیے، جیسے کرسچنس کرتے ہیں، تو وہ تو قرآن کے حساب سے مشرک ہیں. یعنی انہوں نے کسی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اور خدا نے کہہ دیا ہے کہ جو کوئی شریک کرے گا اس کے ساتھ تو اس پر جنت حرام کر دی ہے. ٹھیک ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے. تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا آپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک شیطان کا پروجیکٹ ہے، عیسائیت کا مذہب، کہ شیطان نے جو ہے وہ ان آدمیوں کو بہکایا اور پھر ان آدمیوں سے جو ہے یہ مذہب بنوایا، اور اس مذہب کو پھر فورسفلی، ٹھیک ہے، بائی دا وے زیادہ تر جو یہ کام ہوا ہے تلوار کے زور پہ ہوا تھا، اور فورسفلی لوگوں کو جو ہے وہ کنورٹ کیا. اور یہ جو لوگ جو مان گئے یہ بات، وہ تو جہنمی ہیں. اور آئی تھنک یہ تو مسلمان اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم ذرا اسلام کی، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے جو الاسلام ہے. میں اسلام، قرآن کے اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. قرآن میں اسلام کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے فرمانبرداری. اسی لیے ابراہیم جو ہے وہ مسلمان تھے، کیونکہ وہ فرمانبردار تھے خدا کے حکم کے. ٹھیک ہے، جس بندے نے گھٹنے ٹیک لیے خدا کے سامنے، خدا کی وحدانیت، خدا کی طاقت، خدا کی کتاب، خدا کے نبی، خدا کے رسول، خدا کی کتاب پر یقین لے آیا، آخرت پر یقین لے آیا، تو وہ مسلم ہے، کیونکہ اس نے خدا کو تسلیم کر لیا کہ خدا اتھارٹی ہے. لیکن الاسلام جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اور چیز کہہ رہا ہے. الاسلام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، خدا جو ہے اس کی کتاب جو ہے، جو قرآن ہے، وہ اتھارٹی خالی نہیں ہے، ایک اور چیز اس کے ساتھ اتھارٹی ہے، اور وہ ہے حدیث اور سننا، یا جو ان مسلمانوں کا جو یہ ان کی بات ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ایک امت چل رہی ہے اور ہم جو ہے وہ امت کے ساتھ ہیں. تو قرآن ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. قرآن کا موقف یہ ہے، قرآن کا سٹینڈ یہ ہے، اگر آپ قرآن کو پڑھیں غور سے، کہ قرآن ہی کافی ہے. خدا کی ہدایت، قرآن کو محفوظ کرنے کا وعدہ خدا نے لیا، خدا نے محفوظ کیا اس کو. اور یہ کہ قرآن مکمل ہے، مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ اس میں ہر چیز بتا دی گئی ہے. اس میں سارا جو کچھ منع کیا ہے آپ کو اور جو کچھ آپ کو الاؤ کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہے. لیکن ظاہری بات ہے مسلمان جو لوگ، اس سینس میں بات کر رہا ہوں، اور اسلام جو لوگ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. وہ جو لوگ جو ریلیجن آف اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے ابا و اجداد کی جو کرتوت ہیں، جو کام ہیں، جو ان کی طریقے ہیں، وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتے ہیں. تو قرآن کی آرگیومنٹ تو یہی ہے کہ اپنے ابا و اجداد کی قدموں پر مت چلو اندھے ہو گئے، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف اس پر چلو جو خدا نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو چلیں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا. تو مسلمان جو ہے وہ حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہی ان کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. جو ان کا بت پرستری کا طریقہ ہے، یعنی جو وہ حج کرتے ہیں مکہ میں جا کے، جو وہ 7 چکر کاٹتے ہیں پتھر کے، میں کعبے کی بات کر رہا ہوں،
اور جو پورا ان کا جو ریچولز ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہے. ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں کعبے کی طرف، اگین بدھ کی طرف رخ کر کے، وہ بھی قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. ان کی نماز کی ٹائمنگز جو ہے نا، ان کی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں پانچ 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 کی پانچ آپ کو نہیں ملیں گی قرآن میں. اور یہ جو بات ہے نا، یہ کھٹکتی ہے مسلمانوں کو جب ان سے کہا جائے کہ قرآن پہ چلو، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کو یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو انہوں نے اپنے ابا و اجداد کو کرتے پائی، اور وہ یہ باتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو میں پھر سے تھوڑا بات کرنا چاہتا تھا الاسلام کی، جو مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے، کہ یہ الاسلام جو ہے یہ ایکچولی بیسڈ ہے بخاری کی باتوں پہ. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ آدمی پول تھا، اس نے جو ہے ان سب لوگوں کو بیوقوف بنایا یا ان کو برین واش کیا، پروپیگنڈا استعمال کیا بڑا زبردست قسم کا، اور انہوں نے اور اس نے جو ہے ڈیورٹ کیا لوگوں کو جو عیسیٰ باتیں بتا رہے تھے. اور عیسیٰ وہی باتیں بتا رہے تھے جو ان کے ساتھ جو کتاب ہوتی تھی انجیل اس میں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول کا کام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ رسول آتے ہیں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے ساتھ ایک کتاب لے کے آتے ہیں، ایک اسکرپچر لے کے آتے ہیں ہمیشہ. اور نبی جو ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں جو تھامتے ہیں اسکرپچر کو، جو تھامتے ہیں کتاب کو اور اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ ججز ہوتے ہیں. یہ دو جو ہیں چیزیں، رسول اور نبی، یہ فرق ہے ان میں. اور محمد جو ہیں جیسا کہ موسیٰ تھے اور عیسیٰ تھے، وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن ان کی جو ان کی جو وہ جن چیز کے ساتھ آئے تھے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا. اور مذہب جو ہے وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ چیز کو ہائی جیک کرتا ہے اور وہ لوگوں کو راستے سے ہٹاتا ہے، خدا کی راہ سے ہٹاتا ہے. تو یہی جو کام ہے یہ پرشنز نے کیا. پرشین امپائر، اگر آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو تھوڑی ہسٹریز پڑھنی ہوگی، بات سمجھنی ہوگی کہ ہو کیا رہا تھا یہ سب چکر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہلے جو لوگ تھے، یہ جو حکمران تھے، یہ کوئی بیوقوف تھے، یا جو یہ امپائرز جو اتنے بڑے بڑے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، پرشین امپائر ہو گیا یا رومن امپائر ہو گیا یا آٹومن امپائر ہو گیا یا یہ عباسید خلیفات ہو گئی، یہ جو سارے لوگ تھے جو چلا رہے تھے ان سب چیزوں کو، وہ بڑے شاطر لوگ تھے. وہ ان کو پتہ تھا کہ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنانا ہے، یہ ان کا کام تھا، اور یہ جو ہے اس کے حساب سے جو ہے یہ چل رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے، میں پرشینس کی بات کر رہا ہوں ادھر، پرشینس نے دیکھا کہ یہ جو اصل جو مسلمان ہیں یعنی جو مومن ہیں، وہ ایک بہت ہی زبردست طاقت ہے، اور انہوں نے جو ہے آ کے ان پرشینس کو تباہ کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہسٹری. جو پہلے کے جو تھے مومنین، انہوں نے جو ہے پرشین امپائر کو نیست و نابود کر دیا. تو پرشینس کو سمجھ میں آئے کہ پرشین امپائرس کے جو ایلیٹس ہیں، جو اشرفیہ ہیں، جو لوگ چلا رہے ہیں، جو حکمران تھے، ان کو سمجھ میں آئی بات کہ بھائی اگر ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے موومنٹ کو، کہ جو پہلے جو ہے قرآن پہ بیس تھی خالی، جو اصل جو مومن تھے شروع کے وہ قرآن پہ چل رہے تھے خالی، اور ظاہری بات ہے اس کے جب وہ قرآن پہ چل رہے تھے تو خدا ان کی مدد کر رہے تھے، اور وہ جنگیں جیت رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ بڑی ایک ان کے لیے مصیبت ہو گئی تھی پرشینس کے لیے. تو پرشینس کو سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیں اس کو ہائی جیک کرنا ہے کتاب کو خدا کی، اور اب ہم اس کو جا کے جو ہے بدل نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے خدا نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو پھر طریقہ یہی ہے، ایک بچتا ہے کہ ہم ایک آلٹرنیٹ چیز لے کے آئیں. اور وہ بخاری کو جو ہے انچارج بنایا اس کام کا. اور بخاری اکیلا کام نہیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. آپ کو تو بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بخاری جو ادھر ادھر جا رہا تھا اور حدیثیں جمع کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ حدیثیں گھڑی جو جھوٹی ہیں. محمد نے یہ باتیں نہیں کی ہوں گی، کہ محمد خالی وہی باتیں کہہ رہے تھے جو قرآن میں تھی، کیونکہ قرآن ان پر وحی ہوا تھا، وہ قرآن لے کر آئے تھے، اور صرف قرآن ان پر وحی ہوا تھا. اور آپ اگر جا کے حدیثوں میں غور سے پڑھیں باتیں، اور آپ قرآن کو بھی اگر غور سے اسٹڈی کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. تو اس لیے جو ہے پھر پرشنز نے بخاری کے تھرو قرآن کو ہائی جیک کیا، اور انہوں نے اپنا جو ریلیجن تھا، جو ان کا ریلیجن تھا زوریسٹرنزم جس کو کہتے ہیں، جس کو پارسی پرشین جو ہیں، پرشین ان کو پارسی بھی کہتے ہیں نا، تو یہ جو ہے ان کا ریلیجن تھا ایک اسٹیٹ.
تو انہوں نے زوریسٹرینزم ریلیجن کو جو ہے ایک طرح سے کنورٹ کیا، ایک طرح سے اس کو چینج کیا، ٹویسٹ کیا اس کو، تاکہ یہ جو ہے ان کی حدیثوں کے ساتھ میچ ہو کے وہ قائم رہے۔ جب ہی آپ کو یہ جو نمازیں جو یہ مسلمان صبح شام کہتے رہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز، یہ ایکچولی 5 وقت کی نماز جو ہے یہ تو پرشین ریلیجن میں ہے، اس کو رپن گیہ کہتے ہیں، اور آپ جا کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اوقات ہیں ان کی، جو ان کی نمازوں کی، وہ جو ہے وہ ان کے زوریسٹرین ریلیجن سے نکلی ہیں، وہ قرآن سے نہیں نکلی ہیں۔ قرآن میں تو خالی صرف 2 دعا کرنے کی ٹائمنگز دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ صلات کا مطلب قرآن میں دعا کرنا ہے۔ اب دعا کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، یہ پھر سے وہی بات ہو جاتی ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کھڑے ہو کے خدا سے دعا کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جو موومنٹس ہیں آپ کو یہ نہیں ملیں گی قرآن میں، لیکن یہ موومنٹس جو ہیں یہ زوریسٹرینزم ریلیجن میں آپ کو ملیں گی، ہندوازم میں آپ کو ملیں گی، بدھزم میں آپ کو ملیں گی، یہ موومنٹس جو ہے نا ان کا سجدہ اور یہ سب۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں سے امپورٹ کر کے اسلام کو ایک طرح سے انہوں نے تخلیق کیا، الاسلام کو، جو یہ مذہب ہے۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ لفظ اسلام کو جو ہے وہ فرمانبرداری کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی مذہب کی باتیں کر ہی نہیں رہا۔ تو میں کیا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایتھیس بن جائیں یا دری بن جائیں، یا آپ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم خدا پر یقین نہ رکھو۔ خدا پر یقین رکھنا تو لازمی ہے جب آپ قرآن پہ چلتے ہیں، رسولوں کو ماننا لازمی ہے اگر آپ قرآن پہ چلتے ہیں، کتابوں کو ماننا لازمی ہے اگر آپ قرآن پہ چلتے ہیں۔ تو قرآن پہ چلنے کا مطلب خالی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ مذہبوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ مذہب جو ہے نا یہ ساری مصیبت ہے، کیونکہ مذہب نے آپ کو ایک سٹوری سنائی ہوئی ہے، ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن قرآن جو ہے وہ یہ باتیں نہیں کر رہا، قرآن کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا زور سارا عبادات پہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کا زور اگر آپ غور کریں، قرآن کا زور ہے اصل میں سچ بولنے پہ، خدا پہ بھروسہ کرنے پہ، پیسے دینے پہ، غریبوں کی مدد کرنے پہ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، مکاری نہیں کرنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، خدا سے ڈرنا، خدا سے دعا کرنا، اور خدائی کتاب پر یقین لانا، آخر پہ یقین لانا، خدائی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، ہر دن کوشش یہ کرنا کہ اس پہ چلنا جتنا آپ چل سکتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور شہادہ، یہ جو 5 ستون ہیں اسلام کے، الاسلام کے، جو یہ مذہب ہے، یہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ قرآن میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ الاسلام ہے، اس کے یہ 5 ستون ہیں۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن میں کہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی کہ 5 ستون ہیں۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، صلات ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو انہوں نے مروڑا، اور پھر ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے ستون جو الاسلام کے بنایا، انہوں نے ان لفظوں کو اس میں ڈال دیا، اور انہوں نے اس کو دوسرے معنی دے دیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، لفظ صلات ہے، اور صلات کا مطلب اگر آپ قرآن میں جا کے اس لفظ پہ غور کریں، دیکھیں یہ کہاں کہاں کے استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے انہوں نے اس کو مروڑ دیا کہ بھئی آپ کو 2.5% جو ہے وہ پیسے دینے ہیں، ٹیکس دینا ہے، لیکن قرآن تو اس کو استعمال نہیں کرتا۔ قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ اس کے جو معنی ہیں، جو اگر آپ اسٹڈی کریں اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر صفائی کرنا، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں پیورٹی۔ تو زکوٰۃ اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب پیسہ دے کے اگر آپ اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر آپ جو ہے وہ حسد سے بچ رہے ہیں، فحاشی سے بچ رہے ہیں، کوئی برا آپ کے ساتھ کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ بھی جو ہے صفائی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یہ جان کی، آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہے۔ تو قرآن زکوٰۃ کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔ جبھی قرآن میں اکثر آتا ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو قائم کرو اور اپنے اندر جو ہے صفائی کرو، صفائی کو لے کے آؤ، یا پیسہ دے کے جو ہے اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ اب آپ لے لیں روزہ،
جس کو قرآن میں صوم کا ہے، اور یہ جو ہے ستون بنا دیا انہوں نے اس کا الاسلام میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 30 روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ رمضان کا ایک مہینہ ہے۔ اب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کیسے آتا ہے، ان کی کیا ٹائمنگز ہے، یہ سب جو ہے یہ الاسلام نے اسٹوریاں بنائی ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں جو لفظ رمضان ہے اس کا مطلب ہے گرمی والا مہینہ، کہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن میں جو ہے یہ 30 دن رکھنے کا کوئی تک نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے چند دن، اور یہ کہ خدا نہیں چاہتے تمہارے لیے مشکل، چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی۔ اور جس بندے نے بھی روزے رکھے ہیں 30، میں نے بھی رکھے ہیں، جب میں مسلمان تھا، جب میں مذہب فالو کر رہا تھا اسلام کا، وہ یہ کیا ہے، وہ سیدھی ساری بات ہے، وہ بھی یہ بات مانے گا کہ یہ مشکل کام ہے بہت، 30 دن لگاتار روزے رکھنا، کیونکہ قرآن آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ 30 دن روزے رکھیں بھوکے رہیں، کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے، آپ بس بیڈ موڈ میں رہتے ہیں سارے وقت۔ میں لکھا ہے کہ چند دن، اور جو قرآن میں جو کانسیپٹ ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے ایک چیز ہے۔ مومن جو ہے وہ ایک بندہ ہے جو یقین رکھتا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ خدا کے زیادہ قریب جائے۔ ہر بندہ مومن نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی تگ و دو کریں، وہ تو ظاہری بات ہے بزی ہوتے ہیں اور بھی کاموں میں۔ تو جس کو شوق ہے کہ وہ خدا کے قریب جائے، جو چاہتا ہے کہ وہ زیادہ علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، اور یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے، خدا سے ڈرے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اور وہ روزے رکھنے جو ہیں وہ چند دن کے لیے ہیں، یعنی آپ پہ ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اور وہ روزے کا ٹائم جو ہے، جب آپ اپنے روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانا پینا آپ کو روکنا ظاہر سی بات ہے، فجر سے لے کے مغرب تک، سن سیٹ تک۔ قرآن میں جو یہ لفظ مغرب نہیں آیا ہے، قرآن میں تو عشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جب اندھیرا چھا جائے۔ اب اس پہ مجھے پتہ ہے لوگ بحث کریں گے کہ جی ہمیں ایگزیکٹ ٹائمنگ نہیں مل رہی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ کسی مولوی کی بات سننی پڑے گی، لیکن پھر سے وہی بات، قرآن آپ کو یہ ڈیٹیلز نہیں دے رہا، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو آپ خود فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے، جیسے میں رکھتا ہوں، میں سن رائز کو شروع کرتا ہوں روزہ، اور سن سیٹ کو روزہ ختم کر دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی کسی مولوی کی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ جب آپ وہ یہ کر رہے ہوں تو آپ جو ہے پھر اپنے آپ کو پوری طرح لگائیں خدا کی عبادت میں، خدمت میں۔ اور میں عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کے خدا سے دعا کریں، اور پھر آپ جو ہے قرآن کو پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، خدا کو یاد رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ وہ ٹائم جو ہے جب آپ روزے میں ہوں، روزے کے بعد نہیں، روزے میں، وہ آپ خدا کی اطاعت کی طرف، خدا کی یاد کی طرف، خدا کی کتاب کو سمجھنے کی طرف، خدا کو پکارنے کی طرف، قریب پہنچنے کی طرف اس لیے استعمال کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ روزہ کھول لیں اپنا، تو پھر روزہ ختم ہو گیا، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، کھائیں پئیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، پھر دوسرے دن پھر سے آپ وہی کام کریں۔ اگر آپ یہ اس طرح کریں گے تو یہ 2-3 دن کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے چلنا۔ ظاہری بات ہے بندے میں بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جو وہ کر سکتا ہے کام۔ تو قرآن اس سینس میں بات کر رہا ہے، قرآن ایک لاجیکل کتاب ہے، ایک سیدھی سادھی کتاب ہے، اور وہ جب چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ میں کچھ فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ 30 دن روزے رکھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا مسلمانوں کا۔ میں پاکستان میں بہت عرصے رہا ہوں، پلا بڑا ہوں وہاں، میں دیکھتا تھا یہ صبح شام کہ ہو کیا رہا تھا، میں خود بھی رکھ رہا تھا، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ یار لوگ تو بس غصے میں رہتے ہیں، اور کچھ خاص کوئی ان کو فرق تو نہیں پڑتا، جب عید ہوتی ہے واپس اپنی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو ان میں تو کوئی تقویٰ نہیں آیا نا۔ تقویٰ ایسی کوئی چیز تھوڑی ہے کہ کوئی کہ بھئی آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہو رہا ہے کچھ یا نہیں ہو رہا۔ مطلب آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے نا، کہ دماغ میں کہ بھئی یہ میں کروں گا تو پھر یہ رزلٹ اچیو ہوگا۔ تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھئی روزہ کرو گے تو تم میں تقویٰ، کہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ تو اگر تقویٰ نہیں آ رہا ہے، ڈر نہیں آ رہا خدا کا، خدا کے قریب تمہیں نہیں لگ رہا کہ تم پہنچ رہے ہو، تو مطلب ہے کہ تم کچھ غلط کام کر رہے ہو نا، صحیح تو کام نہیں کر رہے ہو، ورنہ تمہیں کیوں نہیں اس کا فائدہ مل رہا۔ تو اور پھر حج، قرآن میں جو حج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی بت کے ساتھ چکر کاٹیں، اور آپ جو ہے وہاں کنکریاں ماریں شیطان کو، اور یہ ساری جو حرکتیں ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، جو کہ بت پرستی ہے۔ قرآن تو منع کرتا ہے ان چیزوں سے کہ بت پرستی نہ کرو۔ پتھروں کی پوجا پاٹ ایک بہت پرانی چیز ہے جو کہ چلتی آ رہی ہے عرصے سے، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ آنکھ سے بچو،
جس کا ایندھن، جس کا فیول جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر جو ہیں وہی تو انسانوں کو لے کے جا رہے ہیں آگ میں، تو وہ پتھر اس سینس میں استعمال ہوئے، تو پتھروں سے تو دور رہنا ہے۔ تو کوئی چیز جس کی طرف آپ جا کے جو ہے منتیں مانگ رہے ہیں، یا آپ اس کی طرف سجدے کر رہے ہیں، یا سمجھ لیں کہ وہ کوئی چیز اسپیشل ہے، پتھر، میں پتھر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو بت پرستی ہے۔ تو اس طرح کی چیز سے تو آپ کو دور رہنا ہے، یہ تو بت پرستوں کے کام ہے۔ تو حج جو ہے وہ تو مقدس مسجد پہ جا کے کرنا ہے، اور وہ مسجد جو ہے وہ جروسلم میں ہے، اور جس کو مسجد الاقصیٰ کہتے ہیں لوگ۔ اور وہاں بھی جا کے جو ہے کوئی کسی چیز کے چکر کاٹنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہاں بات ہو رہی تھی کہ وہاں جا کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور خدا کی یاد کرنی ہے، اور روزے رکھنے ہیں، اور لوگوں کو بلانا ہے خدا کی طرف۔ یہ بات تھوڑی ہو رہی تھی کہ آپ جا کے وہاں یہ حرکتیں شروع کر دیں جو یہ عربی کر رہے ہیں۔ اور یہ عربی تو ہیں ہی بت پرست تو تھے، انہوں نے تو نہیں چھوڑا اپنے ابا و اجداد کا مذہب۔ اور سب سے حیران کی بات یہ ہے کہ جو شہادہ جو ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا، یہ جو پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے شہادہ نہیں کی تو آپ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، جو کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہاں آپ کو خدا پہ یقین لانا ہے، آخرت پہ یقین لانا ہے، لیکن خدا کے ساتھ آپ کسی آدمی کا نام نہیں لے سکتے۔ اور مسلمانوں کی شہادہ جو ہے، جو ان کا پہلا کلمہ ہے، وہ ہے ہی یہی کہ آپ خدا کے ساتھ ایک اور آدمی کا نام لے رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات اگر آپ نے نہیں کی تو پھر آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بات سوچیں، یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ واقعی میں اتنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مسلمان تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو لازمی ہے کہ کلمہ گو تو ہونا ہے، باقی سارے کام کرتے رہو لیکن کلمہ گو تو ہونا ہے۔ اگر کلمہ گو نہ ہونا ہے تو بھئی قرآن میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ قرآن میں یہ جملہ کیوں نہیں موجود پورا ان کا؟ کیوں نہیں ہے؟ اور قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں یہ جملہ پڑھنا ہے؟ اگر تم نے یہ جملہ نہیں پڑھا تو پھر تم جو ہے نہیں جا سکتے جنت میں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو یہ۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں ان ستونوں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کہیں نہیں ذکر کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ ستونوں میں ہے۔ ایک بھی ستون ان کا نہیں ہے۔ یہ بہت ایک سرپرائزنگ سی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ بھائی یہ مذہب بنانے والے علیہ السلام کے انہوں نے یہ ستون کیوں نہیں ڈالا کہ نماز کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ اس کی عربی میں تلاوت کر لی آپ نے، عربی تو آپ کی زبان ہے نہیں، تو پھر آپ عربی میں کیوں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یا تو پھر آپ عربی سیکھیں صحیح طرح سے، یا پھر اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو پھر آپ ٹرانسلیشنز کا، ترجمہ کا سہارا لیں اور کوشش کریں کہ عربی سیکھیں۔ لیکن عربی سیکھنا لازمی نہیں ہے خدائی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر جو ہے خدائی کتاب ہر زبان میں اتاری جاتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی اگر ایک زبان میں کتاب ہے جو عربی میں آئی ہے تو وہ جو ہے ان کی طرف بھی پہنچے جو نان عربز ہیں، یعنی جن کو عربی نہیں آتی، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ یہ کریں کہ وہ ترجمے پڑھیں، اور کیا کریں گے وہ؟ تو ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں اپنی زبان میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی زبان میں جتنا آپ سے ہو سکے۔ یہ جو مسلمانوں کا جو خیال ہے نا کہ جی ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں عربی میں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اگر جو ہے جتنی ہم تلاوت کریں گے ہمیں اتنے ثواب کمائیں گے، تو ثواب کمانے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ایسی بات قرآن میں کہیں نہیں لکھی بھی۔ قرآن تو ہمیشہ کہتا ہے تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ کیوں؟ اگر آپ کو زبان ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر آپ کیسے تدبر کر سکتے ہیں، کیسے فکر کر سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی اتنی برین واشنگ ہو چکی ہے ابھی تک، اور یہ علماء کرام نے ان کو اتنا الو بنایا ہوا ہے، جو کہ خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ تو بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام جو ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں انگلی پکڑ کے آپ کو آگ میں لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کرام جو ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ قرآن میں خود یہ آیات میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس لاسٹ ویڈیو کو جا کے دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس سے زیادہ کون غلط کرتا ہے جو جھوٹ کہتا ہے خدا کے بارے میں۔ اور یہ کہ الذین آمنو کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ یہ وہ منع نہیں کرو چیزوں کو جو خدا نے الاؤ کی ہیں، تمہیں حلال کی ہیں، ان کو حرام نہیں کرو۔ اور مولویوں کا صبح شام کا کام ہی یہی ہے، ان کا فیوریٹ کام یہی ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، کیا طیب ہے۔
اور وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں خدا کے بارے میں، جو وہ اسٹوریاں آپ کو سناتے ہیں حدیثوں سے، اور اکثر تو وہ اپنی خود ہی اسٹوریاں کہیں سے نکال کے لا جاتے ہیں. وہ تو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے پتہ نہیں وہ وہاں پہ وہاں تھے، بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سب ہو رہا تھا، جب وہ محمد وہاں تھے اور جب ان کے ساتھ وہ صحابی تھے اور یہ ساری باتیں. تو ان کا تو بہت برا حشر ہونا ہے، اور یہ ابھی زندگی میں بھی یہ رل رہے ہیں مولوی، اور یہ رلا رہے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب جو ہے اس سے تو بچنا ضروری لازمی ہے. اور قرآن میں جبھی بار بار ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم بھی جو ہے وہ ایک مشرک قوم میں پلے بڑے تھے، وہ بت پرست لوگ تھے، اور ابراہیم نے جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا. یہ تو اس لیے ابراہیم کا ذکر بار بار قرآن میں اس لیے آیا ہے کیونکہ ابراہیم فرمانبردار ہوئے خدا کے، انہوں نے کوئی مذہب نہیں شروع کیا. آپ کو کوئی مذہب جو ہے وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رسول نبی کوئی مذہب لے کے آیا، کیونکہ قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ یا عیسیٰ یا محمد یا صالح یا ہود یا لوط، یہ سارے جو باقی رسول نبی ان کا ذکر ہے قرآن میں، کہ وہ کوئی مذہب لے کے آ رہے تھے. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو مذہب جو ہے وہ ایلیٹس جو اشرفیہ ہے، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ لوگ شروع کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے. اسی لیے پاکستان میں آج کل جو سچویشن جو ہے نا وہ اتنی خطرناک یہ اسی لیے ہے کیونکہ الاسلام کا جو مذہب ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. اور یہ جبھی جو ہے ان کو مولویوں کو تمغے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اتنا سر پہ چڑھایا ہوا اسی لیے ہوتا ہے. ان کو براڈ کاسٹ میڈیا پہ اتنا جو ہے بلایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ سسٹم کی سروس کر رہے ہیں، یہ سسٹم کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے وہاں. جو زیادہ تر یہ جو پہنچے ہوئے ہیں نا، جو ٹاپ کے لوگ ہیں، یہ اصل میں پے رول پہ ہیں گورنمنٹس کے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہی بات کریں گے جو بہتری ہوگی جس میں اشرفیہ کی، ایلیٹس کی، یا ریاست کی، اسٹیٹ کی. ٹھیک ہے، یہ لوگ اس طرح بکے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ اگر آپ کو یہ باتیں بتا بھی رہے ہیں تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا؟ یہ تو کٹ آف ہو جائیں گے. یہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے کنیکشنز ہیں، ان کی یاریاں ہیں. میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ان کو پلیٹ فارمز دیے جاتے ہیں جو ٹی وی پہ یہ جب آتے ہیں، جو کہ ٹی وی زیادہ تر جو میڈیا ہے وہ اونڈ ہی گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ اس کو استعمال کرتی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں. اور جب یہ آپ سے جہاد کی بات کرتے رہتے ہیں صبح شام کہ انڈیا کے خلاف جہاد کریں گے، اور یہ وہ کافر ہیں، اور یہ وہ، یہ کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف ہیں یا جو ملٹری جنتا ہے، اور یہ جو سارے جو کھا رہے ہیں لوگوں کو، ان کے خلاف کبھی نہیں انگلی اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے غلام ہیں. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن میں تو علماء کرام جو ہیں ان کو سخت تنقید کی ہے، ان کو وارننگ دی ہے. اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ قرآن میں آیات ہیں، اور قرآن میں ایک آئے کہ ان سے دور رہو، ان سے بچو، کیونکہ یہ مال ہڑپتے ہیں آدمیوں کا، اور یہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں خدا کی راہ سے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مذہبوں کا کیا کام ہے، کہ مذہب جو ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ کا الاسلام مذہب جو ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں پایا جاتا. یہ اس کی وجہ یہی ہے. تو میں سوچا یہ تھا کہ آپ ذرا اس کے بارے میں سوچیں، قرآن کو ایک فریش سیٹ آف آئیز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اصل میں بات کر کیا رہا ہے، اور یہ کہ قرآن جو ہے وہ یہ مذہب کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتا ہے. اور اسی لیے میں اپنی ٹرانسلیشن جو ہے اس کو پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا جائے ایک اس طریقے سے کہ اس کی جو سادہ باتیں جو وہ کر رہا ہے اس کی سادی زبان میں ٹرانسلیشن کی جائے، تاکہ اس کو یہ مذہبوں کے انڈر سے نکالا جائے اور دکھایا جائے لوگوں کو کہ یہ ایک آسان کتاب ہے سمجھنا، اس پہ چلنا آسان ہے، ان دا سینس کہ اس کی چیزیں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے،
وہاں سے ان کی یونیورسٹیوں سے، مدینہ یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی سے، اور یہ کہ آپ کو کوئی بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضروری ہے کہ جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں آپ ان پہ عمل کریں، اور آپ جو ہے وہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور آپ جو ہے وہ کنٹینیوسلی کوشش کریں کہ آپ اپنے اوپر دھیان دیں، اپنے اندر، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی نفس کے خلاف لڑنا، یہ اصل میں بات کر رہا ہے قرآن. اور یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ اسی طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیش کروں، تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سیدھی سادھی باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن جو ہے وہ کوئی الاسلام مذہب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے. الاسلام مذہب کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے جو تخلیق کی گئی بہت پہلے، پرشنس نے اس کو کیا، اور انہوں نے اس کو پھر جو ہے قرآن میں جا کے اس کو چپکایا، تاکہ جو بندہ پڑھے قرآن کو، جب اس کو پوری برین واشنگ اس کی ہو چکی ہو کہ الاسلام کیا چیز ہے، تو پھر وہ قرآن کو پڑھے تو وہ قرآن کو اس طرح سے دیکھیں. اور جب یہ جو ٹرانسلیٹرز ہیں جو ترجمہ جو کر رہے ہیں، ان کی ٹرانسلیشنز اچھی نہیں ہیں، بیکار ہیں، کیونکہ یہ لوگ کر ہی رہے ہیں، یہ لوگ حدیثوں سے جا کے چیزیں نکال رہے ہیں اور قرآن کے معنیوں کو کی کانٹیکس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے. قرآن میں جو کانٹیکس اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے تو وہ قرآن میں ہی آپ کو ملے گی. اور یہ حدیثوں سے جو ہے وہ قرآن سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ اصل میں کام ہو رہا ہے، اور یہی الاسلام کا مذہب ہے. چلیں آج کے لیے ویڈیو یہ روکتے ہیں، لمبی ہو گئی ہے، لیکن ہوپ فلی اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ. السلام علیکم.